دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ ہاں تو تربیلا ڈیم کیوں بنایا گیا، کس طرح اور کس نے بنایا، بھارت کے ساتھ ہونے والے دریاؤں کی تقسیم والے سنتاس معاہدے سے اس کا کیا تعلق تھا، یہ سب ہم آپ کو تربیلا ڈیم کی پہلی قسط میں دکھا چکے ہیں۔ اب ہم بات وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پہلے حصے میں ختم کی تھی، یعنی 1974 میں جب ڈیم کو پہلی بار پانی سے بھرنا شروع کیا گیا تو کیا مسائل درپیش آئے۔ نمبر 1، ٹنل نمبر 3 کے آؤٹ پٹ چیمبر کو نقصان پہنچا، جس کی وجہ ویلڈنگ کا نقص تھا۔ اس مسئلے کو کنکریٹ بھر کر اور لائننگ پلیٹس کو مزید مضبوط کر کے حل کر لیا گیا تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ درپیش آیا کہ ٹنل 1 اور 2 دونوں متاثر ہوئیں۔ خاص طور پر ٹنل 2 کا تو کچھ حصہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ یہ نقصان ان سرنگوں کی انٹیک گیٹس، یعنی جہاں سے پانی اندر داخل ہوتا تھا، ان گیٹس کے کھولنے اور بند کرنے کے نظام میں خرابی کی وجہ سے ہوا۔ لیکن دن رات ایک کر کے انجینئرز نے اس کو 1975 کے موسم گرما آنے سے پہلے مرمت کر دیا تاکہ ڈیم پانی سٹور کر سکے۔ تیسرا مسئلہ درپیش جو آیا وہ یہ تھا کہ جب ٹنلز کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ڈیم مکمل طور پر خالی کر لیا گیا تو خالی ہونے پر ڈیم کی مین دیوار میں چھوٹے بڑے گڑھے نمودار ہو گئے۔ یہ گڑھے سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ اس مسئلے کی وجہ انجینئرز کے مطابق اس میٹیریل کی موومنٹ تھی جو ڈیم کی بیرونی دیوار کے اوپر والی تہہ بچھانے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، یعنی وہ اپنی جگہ صحیح طرح بیٹھا ہی نہیں تھا، بعض جگہوں سے سرک گیا تھا۔ تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ ڈیم کی دیوار کی کور اور بنیاد مضبوطی سے قائم ہے اور یہ نقصان صرف بیرونی تہہ ہی کو پہنچا ہے۔ ان گڑھوں کو بھی 1975 کے موسم گرما سے پہلے ہنگامی بنیادوں پر بھر دیا گیا اور اس کام کے لیے کشتیوں اور پیشہ ور غوطہ خور کمپنیز کی مدد بھی لی گئی۔ یہ سب نقصانات تو ڈیم کو پہلی دفعہ بھرنے کے بعد 1974 میں ہی ہوئے تھے، لیکن 1975 کے اگست کے مہینے میں ٹنل نمبر 3 کا فرش اور سٹیلنگ بیسن، یعنی وہ ہموار سطح جس پر پانی ٹنل سے اخراج کے بعد بہتا ہوا جاتا ہے، اس کو بھی نقصان پہنچا۔ ٹنل کی تہہ میں 70 فیٹ گہرا گڑھا پڑ گیا تھا اور سٹیلنگ بیسن کی دیوار کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ اس سرنگ کا فرش اور تباہ شدہ دیوار دونوں دوبارہ تعمیر کر دی گئیں اور اس مسئلے کا حل کر لیا گیا۔ 1976 میں ایک بار پھر ٹنل نمبر 3 کی سٹیلنگ بیسن میں سے کنکریٹ کی پلیٹس اکھڑ گئیں، ایک بار پھر ان کو مرمت کیا گیا۔ لیکن اب واپڈا جو کہ پاکستان کی طرف سے اس پروجیکٹ کی اتھارٹی تھی، اس نے سٹیلنگ بیسن کے ڈیزائن پر خدشات کا اظہار کر دیا اور ٹنل نمبر 4 کے بیسن میں بھی کسی ممکنہ نقصان کے پیش نظر تبدیلی کر دی۔ یہ تبدیلی 1981 اپریل سے 1983 جون تک کی گئی۔ 1975 اور 1976 میں بھی ڈیم کی بیرونی تہہ میں کچھ گڑھے نمودار ہوئے جو کہ مرمت کر دیے گئے، بلکہ ان گڑھوں کی مانیٹرنگ کے لیے ایک مستقل سسٹم بنا لیا گیا تھا اور ہر وقت ان پر نظر رکھی جاتی تھی کہ کہیں مین ڈیم کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ لیکن ان گڑھوں کو انجینئرز متفقہ طور پر بے ضرر قرار دے چکے تھے، اس لیے زیادہ فکر مندی کی بات نہیں تھی۔ یہ تمام مسائل اور دوسرے کئی چیلنجز بھی اس میگا پروجیکٹ میں پیش آتے رہے اور ان کو حل بھی کیا جاتا رہا، لیکن ان تمام نقصانات کی وجہ سے ڈیم کی لاگت میں $500 ملین تو صرف مرمت کی لاگت میں لگ گئے اور ڈیم کو دیر سے مکمل ورکنگ حالت میں آنے کی وجہ سے معاشی طور پر جو نقصان ہوا وہ الگ ہے۔ تربیلا کا یہ مرمت والا سلسلہ کم و بیش 10 سال تک چلا اور کنٹریکٹرز نے 1984 میں یہ پروجیکٹ مکمل طور پر واپڈا کے ہینڈ اوور کیا، لیکن تربیلا کے ثمرات 1976 اور 77 ہی سے آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ مرمت کے دوران بھی یہ ڈیم بجلی اور پانی دونوں مہیا کر رہا تھا۔ ڈیم کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے انشورنس کمپنی سے بھی ڈسپیوٹ ہو گیا تھا، کیونکہ کمپنی کلیم ادا نہیں کر رہی تھی، لیکن چونکہ ڈیم کی مرمت ہنگامی طور پر کرنے کی ضرورت تھی اور فنڈز کی بھی کمی تھی، اس لیے کنٹریکٹرز اور پاکستان نے $100 ملین کے پورے کلیم کے بجائے انشورنس ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ کے نتیجے میں صرف $16 ملین پر اکتفا کیا، $16 ملین۔ اس بڑے کلیم کے علاوہ چھوٹے موٹے اور کلیم بھی ادا کیے گئے تھے۔
अब समझते हैं पावर जनरेशन को। तरबेला के इब्तदाई डिजाइन के मुताबिक इसने कुल 2100 मेगावाट बिजली पैदा करना थी, यानी टनल नंबर 1, 2 और 3 में से हर एक पर 175 मेगावाट की 4 टरबाइन्स मरहलावार नस्ब होना थी। लेकिन 1992 और 93 में तीसरी टनल पर 175 के बजाय 432 मेगावाट की 4 टरबाइन्स लगाई गई, जिससे इस डैम की बिजली की पैदावार 3478 मेगावाट हो गई है। लेकिन मार्च 2018 में इस डैम पर पावर जनरेशन का एक और तोसी मंसूबा 26 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है, जिसके तहत चौथी टनल पर, जो कि इब्तदाई तौर पर पावर जनरेशन ही के लिए बनाई गई थी, 470 मेगावाट की 3 टरबाइन्स नस्ब की गई हैं, यानी कुल 1410 मेगावाट। इस हालिया इजाफे के बाद इस डैम की हाइडल बिजली की कुल पैदावार 4888 मेगावाट हो गई है। तरबेला की 5वीं टनल पर भी 470 मेगावाट के 3 मजीद टरबाइन से मजीद 1410 मेगावाट बिजली की पैदावार का मंसूबा बन चुका है और इस पर काम भी जल्द ही शुरू होने की तवक्को है। यानी हम कह सकते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इस डैम की बिजली की पैदावार 6298 मेगावाट हो जाएगी। ये डैम पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है और सोने की कान है, कुदरत का इनाम है, और इसके बगैर आज पाकिस्तान मुआशी तौर पर कहाँ खड़ा होता, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हम वो चंद फ़वाइद जो इस डैम की वजह से पाकिस्तान को हासिल हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। पहला बेनिफिट है, फ़ायदा है एग्रीकल्चर। ज़राअत को अनगिनत फ़वाइद आबपाशी की मद में इसी डैम से हासिल हुए। ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह में भी इजाफा हुआ और ट्यूबवेल्स के ज़रिए आबपाशी भी आसान हो गई। लाखों एकड़ इजाफी रकबा न सिर्फ सैराब होना शुरू हो गया, बल्कि जो रकबा पहले से ज़ेरे काश्त था उसकी फ़ी एकड़ पैदावार में भी खातिरख्वाह इजाफा हुआ। अपनी पानी ज़ख़ीरा करने की कुल सलाहियत 11.1 मिलियन एकड़ फीट का 2/3 तो ये डैम मशरकी दरियाओं से सैराब होने वाले इलाकों को सैराब होने में इस्तेमाल करता है और बाकी से दरिया सिंध से निकलने वाली नहरों में पानी के बहाव में इजाफा होता है। तरबेला और मंगला दोनों डैम्स ने ख़ास तौर पर रबी यानी सर्दियों की फसल के लिए पानी को मुहैया करके पाकिस्तान की ज़राअत में इंतहाई अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि डैम बनने से पहले दरियाओं में पानी के बहाव की कमी की वजह से सर्दी की फसल के लिए पानी ना होने के बराबर होता था। दूसरा फ़ायदा है सस्ती बिजली की पैदावार। पाकिस्तान की कुल बिजली की डिमांड तकरीबन 25,000 मेगावाट होती है और ट्रांसमिशन लाइंस की कैपेसिटी 22,000 मेगावाट है। इसमें से तकरीबन 20% बिजली तरबेला से पाकिस्तान के बिजली के निज़ाम में शामिल हो रही है, यानी पाकिस्तान की बिजली की कुल डिमांड का 5वां हिस्सा, और वो भी इंतहाई सस्ते दामों, क्योंकि ये पानी के बहाव से पैदा हो रही है, ना कि ऑयल या गैस से। और तरबेला की बिजली पानी की कुल हाइडल यानी पानी से पैदा होने वाली बिजली की सलाहियत का तकरीबन निस्फ है। मज़े की बात यह है कि इस डैम के बनाते वक्त बिजली की पैदावार पर ज़्यादा ध्यान नहीं था और ना ही इसकी तवक्को थी, लेकिन अपनी तकमील की पहली दिहाई के बाद इसके फ़वाइद का 75% बिजली ही की मद में था और 25% ज़राअत की मद में। हालांकि तवक्कुआत इसके बिल्कुल उलट थी। इसकी बड़ी वजह उस दौर में तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा था, जिसकी वजह से बिजली की पैदावार के लिए तेल की दरामद में होने वाला फ़ायदा तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा निकला। किसी प्रोजेक्ट का मुकम्मल फ़ायदा चेक करने का बेहतरीन मुआशी क्राइटेरिया है इसका इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न। इससे मुराद ये है कि कोई प्रोजेक्ट अपनी कुल लागत का कितने फ़ीसद हर साल वापस फ़वाइद की सूरत में लौटा रहा है। इस कसौटी पर अगर तरबेला को परखा जाए तो 1986 में बनने वाली वर्ल्ड बैंक की प्रोजेक्ट कंप्लीशन रिपोर्ट के मुताबिक ERR यानी इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न 12.5% था, यानी सिर्फ 8 साल में पैसे पूरे हो गए। ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, क्योंकि तरबेला के बारे में पहले भी माहिरीन का अंदाज़ा 9 से 13% तक के इकोनॉमिक रेट ऑफ रिटर्न ही का था। तीसरा बड़ा फ़ायदा है प्रोजेक्ट की लाइफ। तरबेला डैम की कुल लाइफ का अंदाज़ा 50 साल का था,
کیونکہ ڈیم کی تہہ میں رفتہ رفتہ مٹی، گارا اور ریت جمع ہو جانے سے نہ صرف اس کے پانی سٹور کرنے کی صلاحیت کم ہوتی رہتی ہے بلکہ بجلی کی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے۔ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں اب تک تقریباً 35% کمی آ چکی ہے۔ لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ تربیلا میں ریت اور گارا جمع ہونے کی رفتار توقع سے کم ہے اور بعض دوسری تدابیر بھی وابڈا کی طرف سے اختیار کی جا رہی ہیں، جن کی وجہ سے اب اس کی لائف 85 ایئر تک متوقع ہے، 85 سال تک۔ اور جب تک اس کے ٹنلز کے دہانے کلیئر ہیں، اس میں بجلی بنانے کی صلاحیت بھی باقی رہے گی۔ ان ٹنلز کے دہانوں کو نسبتاً اونچا کر کے بھی بجلی کی پیداوار مزید کئی سال تک حاصل کی جا سکتی ہے۔ وابڈا ان تمام تدابیر پر مسلسل کام کر رہا ہے۔ اس وقت تقریباً 200 فٹ اونچا یہ گارے اور ریت کا پہاڑ ڈیم سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس ڈیم کے بے پناہ فوائد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان 1 لاکھ لوگوں کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہوگا، جن کو اپنے آبائی علاقے چھوڑ کر دوسری جگہوں پر آباد ہونا پڑا۔ ان میں ہزارہ، مانسہرہ، سوابی اور سوات کی تحصیل علی پور کے 10,000 خاندان شامل تھے۔ انہوں نے ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر اپنی زمینوں اور گھروں کو چھوڑ کر نئی جگہ جا کر آباد ہونا قبول کیا۔ یقیناً ہم سب پاکستانی آج بھی ان کے شکر گزار ہیں اور ان کی اس عظیم قربانی کی قدر کرتے ہیں۔ جن دوست ممالک نے تربیلا ڈیم کی تعمیر کے لیے مالی اور تکنیکی مدد فراہم کی، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی ہمارا قومی فرض ہے۔ آسٹریلیا، جرمنی، فرانس، امریکہ، کینیڈا، اٹلی، نیوزی لینڈ، کویت، ابوظہبی اور سعودی عرب نے اس ڈیم کی تعمیر میں مختلف مواقع پر معاونت کی تھی۔ کویت، سعودیہ اور ابوظہبی پہلے تو اس تربیلا ڈیم فنڈ کا حصہ نہیں تھے، لیکن انہوں نے بعد میں جب بجٹ بڑھانا پڑا تو بہت مدد کی۔ اسی طرح نیوزی لینڈ تربیلا ڈیم فنڈ کا تو حصہ نہیں تھا، لیکن انڈس بیسن ڈیولپمنٹ فنڈ میں ضرور شریک تھا۔ تو دوستو، یہ تھی تربیلا ڈیم کی مکمل کہانی 2 حصوں میں۔ کیسی لگی آپ کو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے پروجیکٹ اور دنیا کے چند ایک انتہائی بڑے ڈیمز میں سے ایک میگا پروجیکٹ کی کہانی؟ اور آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پاکستان میں اس طرح کے مفید منصوبے مزید نہیں بننا چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں اور بگ سوچو کو دیکھتے رہیں۔ اور ہاں، اگر آپ نے منگلا ڈیم کی کہانی نہیں دیکھی تو یہاں ٹچ کیجئے، اور اگر آپ تربیلا ڈیم کی تعمیر کے آغاز کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں ٹچ کیجئے۔ شکریہ۔